بہت شکریہ جناب ستی صاحب، آپ نے ہمیں مجھے موقع دیا کہ میں یہاں کچھ پی ٹی سی ایل کے حوالے سے چیزیں عوام کے اور حکومت اور اعلیٰ عدلیہ کے گوشزار کر سکوں۔ تو پی ٹی سی ایل کی نجکاری جو 18 جون 2005 کو ہوئی ہے، اس نجکاری میں ملک کے قوم کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ وہ اس طرح کے پی ٹی سی ایل کے 26% شیئر عربی کمپنی اتصالات کو دے دیے گئے، اور اس کو دینے کے بعد وہ کمپنی ڈیفالٹ کر گئی۔ 2 مہینے میں اس نے پیسے جمع نہیں کرائے بولی دینے کے بعد، اور پھر وہ کمپنی جو ہے وہ اس کے ساتھ ری شیڈول معاہدہ کیا گیا، اور ری شیڈول معاہدے میں ان کو بلا وجہ زمینیں بھی جو پی ٹی سی ایل کی تھیں، وہ 3284 زمینیں تھیں، وہ بھی ان کے نام کر دی گئیں، اور کچھ زمینیں ابھی بقایا جات رہتی ہیں۔ تو وہ جو پیسے ابھی بقایا جات تھے، بیسیکلی پی ٹی سی ایل $2.59 میں اس کی نجکاری ہوئی تھی 2005 میں، جب ڈالر کی قیمت 60 روپے تھی۔ تو اس وقت کے حساب سے تو پاکستانی روپوں میں 1.55 ارب روپے بنتے تھے اس کے، جو انہوں نے دینے تھے، اور وہ انہوں نے 2 مہینے کے اندر دینے تھے۔ ان کا پہلا معاہدہ 30 جون 2005 کو ہونا تھا، جو نہ ہو سکا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ کمپنی بھاگ گئی کہ ہم نے زیادہ پیسے دیے۔ سیکنڈ بٹر جو تھا وہ $1.5 بلین میں اس نے دیا تھا، اپنا سنگٹل اور چائنا موبائل نے دوسرے تیسرے نمبر پائے تھے۔ تو جب وہ بھاگ گئے تو پھر حکومت پاکستان اور ان لوگوں نے ساز باز کر کے، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے جناب شوکت عزیز صاحب اور جنرل مشرف صاحب، ان کے دور میں یہ زبردستی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی، اور جب عربی بھاگ گئے تو ان کو واپس لانے کے لیے 10 مہینے یعنی تقریباً 18 جون 2005 کے بعد یہ معاہدہ جا کر 12 اپریل 2006 کو ہوا۔ تو اس میں جو ہے وہ قانون کی بھی دیچیاں پہ کھیلی گئیں، ٹینڈر کے قوانین جو ہوتے ہیں، جو بھی پاکستان کے قوانین تھے، ان کو بلاگ طاق رکھتے ہوئے ان کو 2 مہینے کے اندر وہ معاہدہ منسوخ ہونا تھا، اور دوبارہ بڈ ہونی تھی، جو دوبارہ بڈ نہیں ہوئی، اور وہ اسی کمپنی کو ساز باز کر کے، اور جو ہے وہ جو $101.4 بلین انہوں نے جمع کرائے، اور جو کمپنی سیکنڈ تھی اس نے $1.5 بلین کی لگائی ہوئی تھی۔ اگر وہ سیکنڈ کو بھی دے دیتے، وہ زمینوں کا مطالبہ تو نہ کرتی، کم از کم وہ شیئر ہی فروخت ہوتے نا، تو شیئر کے ساتھ انہوں نے جناب وہ جو ہے ساتھ زمینیں بھی فروخت کر دی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ پیسے بھی نہیں لے سکے، اور جو $800 ملین روپے ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ اتصالات جو ہے وہ کہتی ہے ان کی 9 اقساط میں ان کو کیے تھے انہوں نے 2006 میں، اور وہ 2010 تک دینے تھے 9 اقساط وہ بھی، اور وہ 2010 سے اب 2018 ہو گئے، وہ ٹائم پیریڈ بھی لیپس کر گیا ہے۔ اور یہ جو ابھی جی سی ایل پر اتصالات کمپنی کام کر رہی ہے، یہ بالکل جو ہے نا یہ غیر قانونی طور پر مسلط ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی قانونی اور نہ اخلاقی جواز ہے کہ وہ پی ٹی سی ایل کو اپنے پاس رکھے، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ بلا وجہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ اور پھر اس معاہدے میں جو بہت ساری چیزیں یہ تھی کہ اس میں معاہدے میں یہ بھی ایک شکل لکھی گئی تھی کہ اتصالات جو ہے وہ حکومت پاکستان سے $50 ملین جو ہے پر ایئر جو ہے وہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ لے گی۔ اچھا، یہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ کیا ہے؟ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ دبئی کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے۔ اصل بات تو یہ کہنے کی ہے کہ دبئی کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کو فراہم کرے گی، اور پھر وہ پاکستان اس کو اس کے پیسے دے گا۔ اصل ہوا یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے 84 ارب روپے جمع کرائے، 1.4 بلین جو ہیں وہ پاکستانی روپوں میں اس وقت 84 ارب روپے بنتے تھے، جو وہ انہوں نے جمع کرائے ہیں، تو اس میں سے انہوں نے 15 ارب روپے وی ایس ایس کے نام پر جو ملازمین کو دینا تھا، 2008 میں پہلا وی ایس ایس آیا تھا، اس کے لیے حکومت پاکستان نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنا یہ اس کو دیں گے، وی ایس ایس کے نام پر ان کو پیسے دیں گے، اور ان پیسوں میں جو ہے وہ ان پیسوں کی وجہ سے وہ جو 15 ارب روپے تھے وہ انہوں نے وی ایس ایس کے نام پر حکومت نے دیے، اور 15 ارب روپے ٹیکنیکل اسسٹنس کی مد میں جو 50 ملین پر ایئر تھے، اور یہ $25 کروڑ بنتے تھے 5 سالوں کے، 5 سالوں کے لیے دینے تھے۔ یہ بعد میں نے سنا ہے کہ یہ کچھ ریوائز کر کے 10 سال کے لیے کیے، مگر اس کے لیے ہمیں کوئی معاہدہ ملا نہیں ہے، مگر 5 سال کے لیے جو ایگریمنٹ اتصالات کے ساتھ ہوا ہے، شیئر پرچیز ایگریمنٹ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ دیے انہوں نے۔ تو اب وہ 15 ارب روپے یہ بنتے ہیں، اور 15 اس میں شبلی فراز صاحب جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی کوئی بات کی تھی اس میں سینٹ میں؟ جی، شبلی فراز صاحب نے ایک موشن کیا تھا اپنا سینٹ آف پاکستان میں، اور اس پہ بہت سارے سینیٹروں نے حصہ لیا تھا اس بحث میں، اور اس بحث میں یہ ہوئی تھی، یہ سینٹ کا اجلاس تھا 29 فروری 2016 کو، اور اس اجلاس میں تقریباً کوئی 6-7 سینیٹر نے اس بحث میں حصہ لیا تھا، اور اس میں یہ انہوں نے حکومت پاکستان سے سینٹ چیئرمین سینٹ صاحب سے درخواست کی تھی کہ جو پی ٹی سی ایل کے پیسے $800 بلین جو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، دیے گئے ہیں، ان کو وہ حکومت
پاکستان کیوں وصول نہیں کر رہی، جبکہ حکومت پاکستان نے اس دوران کچھ بانڈ بیچنے کے لیے کہا تھا اور اس بانڈ پہ انٹرسٹ بھی دیا تھا کہ اتنا انٹرسٹ ہم دے رہے ہیں، کہ حکومت پاکستان گلی گلی قرضے کی بھیک مانگ رہی ہے اور اپنے $800 بلین جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ وصول نہیں کر رہے ہیں. تو اس پہ سینیٹرز نے 4-5-6 سینیٹرز نے اس پہ وہاں تقریریں بھی کی تھی اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ حکومت نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ غیر شفاف پرائیویٹائزیشن کی ہے، یعنی شوکت عزیز صاحب اور جنرل مشرف صاحب اور حفیظ شیخ صاحب، ان کو کیوں ان کے خلاف نیب میں کیس فائل نہیں کیے اور ان کو کیوں کٹہرے میں نہیں لگایا گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیٹا اور اس کے علاوہ جو اس طرح کا فراڈ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، وہ ٹیکنیکلی کس طریقے سے فراڈ کر رہی ہے؟ یعنی جیسے ہم سپوز میں اپنے آفس میں، اب میں نے آفس میں ایک ریکویسٹ کیا ہے کہ مجھے 10 MB ڈیٹا چاہیے، تو مجھے کتنا مل رہا ہوگا؟ دیکھیں اب یہ ایک ہماری پاکستان میں 3 پائی ایکسچینجز ہیں، ٹھیک ہے، ایک کراچی میں، ایک لاہور میں اور راولپنڈی میں. تو یہ ایکسچینجز جو ہوتی ہیں ان سے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے DNS کے ذریعے وہ ڈی سلیم تک. ڈی سلیم ہماری ایکسچینج میں ایک اکوپمنٹ لگا ہوا ہے، جیسے آپ کا DSL لگتا ہے اسی طرح وہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک جو ہم دیتے ہیں E1 دیتے ہیں، اس E1 میں 63 E1 جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک E1 میں 2 MB ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ 63 دیتے ہیں تو وہ ڈی سلیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اگر اب 63 MB جو ہے وہ جو ڈیٹا ہے وہ 126 2 MB ہوتے ہیں تو وہ 126 بنتے ہیں. اب 126 MB کو ہم 255 صارفین کو دیتے ہیں وہ کنیکشن لگا کر اسی سے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ جب 126 MB ہے پیچھے سے ڈیٹا اس پرسیسن ایکسچینج سے ہمیں ٹرانسمٹ ہی اتنا ہو رہا ہے تو آگے کیسے ہم سبسکرائبر کو 10 MB 4 MB 2 MB لے کر دے رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے صارفین کے ساتھ. اور اب ایک اور فراڈ بھی PTCL نے کیا ہوا ہے کہ یہ جو 4G ہے یہ بیسیکلی 4G ہے اور 4G کا لائسنس صرف زونگ کے پاس ہے، PTCL کے پاس نہیں ہے. اس کا اسپیکٹرم جو استعمال کر رہے ہیں اس پہ پچھلے 2 سال پہلے بھی ان پر بہت بڑا جرمانہ ہوا تھا، PTA نے کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی یہ انلیگل طریقے سے 4G کے نام سے چلا رہے ہیں، وہ 4G اور اس کو 4G کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ بھی بہت بڑا فراڈ ہے. مگر چونکہ اب اتنی بڑی نجکاری جو غیر شفاف نجکاری ہوئی ہے اور ہم نے بہت فورموں پر بات کی ہے مگر اس کا ابھی تک کوئی لیکن میرے خیال سے نیب اور سپریم کورٹ آج کل جس ایکشن میں ہے تو شاید آپ کی سنوائی ہو سکے. 90 ارب کا انہوں نے خرچہ شو کیا جی کہ ہم نے سروسز کے نام پہ سروسز کیا دیتے ہیں عوام؟ دیکھیں یہ چونکہ پہلے آپ PTCL جب پرائیویٹائز نہیں ہوئی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے PTCL میں پرائیویٹ